وہ شے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر یہ مسجد ہے، بلڈنگ ہے ایک، تو اس کی بھی ایک بنیاد ہے جس کو نیے بولا جاتا ہے، عربی میں اساس، اردو میں بنیاد۔ اگر یہ بنیاد ہٹا دی جائے تو عمارت گر جاتی ہے، یعنی عمارت کی بقا بنیاد کی بقا کے ساتھ ہے۔ اگر بنیاد نہیں تو پھر عمارت بھی نہیں۔ یہ آپ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو نیچے والا ہے ڈنڈا، یہ بنیاد ہے اس کے لیے۔ اگر ہم اس کو ہٹاتے ہیں تو یہ نیچے گرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے، بنیاد کے بغیر شے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اسلام سے بڑھ کے کون سی شے ہے؟ یہ عمارت اسلام، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، آخر اسلام کس پہ کھڑا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حب اصحاب رسول اللہ، حضور کے اصحاب کی محبت، وحب اہل بیتہ، حضور کے گھر والوں کی محبت۔ یعنی جس بندے کے دل میں آل رسول و اصحاب رسول کی محبت ہوگی تو اسلام قائم ہے، اور جس بندے کے دل میں آل و اصحاب رسول کی محبت نہیں تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں حضور نے خاص طور پہ اسلام کی بنیاد کے طور پہ ارشاد فرمائی ہیں کہ میرے اصحاب، میرے غلاموں کی محبت اور میرے گھر والوں کی محبت۔ اس کے بغیر اسلام نہیں، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق حضور کے اصحاب کے ساتھ ہو یا حضور کی آل کے ساتھ ہو۔ اور اللہ پاک نے ویسے بھی جس چیز کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا وہ شے بے مثل و بے مثال بن جاتی ہے، کائنات کے اندر اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ لیکن اہل بیت کو جو نسبت سرکار کے ساتھ ہے، یہ نسبت کوئی عام نہیں، یہ محض نسبت نہیں ہے، یہ جزئیت رسول بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے محض نسبت رسول، سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ حضور کے قدموں میں نالین آ گئے، جوتے آ گئے، ان جوتوں کو بھی سرکار کی نسبت تو مل گئی نا، یہ نسبت ہے۔ حضور کے جسد اقدس پہ کپڑے آئے، لباس، ان کپڑوں کو بھی سرکار کی نسبت مل گئی ہے، لیکن یہ محض نسبت ہے، یہ محض نسبت ہے۔ حضور کے سر انور پہ امامہ آیا ہے، دستار، تو یہ نسبت ہے۔ اس کپڑے کو، اس دستار کو، امامے کو سرکار کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی، وہ کپڑا اعلیٰ ہو گیا، وہ لباس اعلیٰ ہو گیا، وہ نالین اعلیٰ ہو گئے۔ لیکن یہ محض نسبت ہے، نسبت۔ لیکن حسن و حسین کو محض نسبت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے جسم کا حصہ بھی ہیں، وہ جزو رسول ہیں، جزئیت ہے سرکار کی، وہ خون رسول ہے۔ تو نسبت کی مثال کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، تو جزئیت کا کوئی جواب اور مثال بن سکتی ہے؟
اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی نسبتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو حضور کی جزیت کا کتنا احترام کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں آپ اپنے گھر میں تشریف فرمائیں. حضرت امیر معاویہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں. خلافت کے معاملے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے. باہر دروازے پہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہیں. ادھر سے حضور کے نواسے امام حسین بھی تشریف لے آتے ہیں. آپ بھی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں. حضرت عمر ان کو باپ ہیں اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. ضروری گفتگو ہے, اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے بھی نہیں دیں گے, بغیر اجازت مانگے امام حسین چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا کہ حسین آئے میرے دروازے پہ اور ملے بغیر چلے گئے. اللہ اکبر. وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب امام حسین کے پاس پہنچے. امام حسین کو کہنے لگے شہزادے آپ میرے پاس آئے تو مجھے ملے نہیں, بغیر اجازت لیے اور بغیر ملاقات کیے واپس لوٹ گئے. تو حضرت امام حسین کہنے لگے امیر المومنین بات یہ, جب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تو دروازے پہ آپ کے بیٹے عبداللہ کھڑے تھے اور آپ سے اجازت مانگ رہے تھے, تو آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی. تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ مصروف ہیں, جب اپنے بیٹے عبداللہ کو اجازت نہیں دے رہے تو مجھے بھی اجازت نہیں دیں گے. خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے دستار کو اتارا اور بالوں کو پکڑ کے کہنے لگے حسین میرے بیٹے سے زیادہ آپ کا حق ہے, اور فرمانے لگے حسین یہ عمر کے سر پہ جو بال ہیں اللہ نے تمہاری برکت سے ہی اگائے ہیں. اللہ یہ ہے نسبت رسول بھی ہے اور جزیت رسول بھی ہے. اتنا احترام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آیہ کریمہ جو آپ سنتے رہتے ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پہ اور سلام بھی بھیجو. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو حضور کے صحابہ جمع ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے, اپنے نبی کو سلام بھی کہنا ہے اور صلات مینز درود. یہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے, آپ نے بتا دیا ہے کہ سلام کس طرح بھیجنا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی, التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس انداز میں ان الفاظ میں نبی کو سلام کہنا ہے, لیکن یہ صلات کیسے بھیجنا ہے, یہ درود ہم نے کیسے بھیجنا ہے آپ پہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
آیہ کریمہ میں حکم کس چیز کا ہے؟ نبی پہ صلات بھیجو، نبی پہ صلات بھیجو۔ نبی کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہے، ذکر ہے؟ میں آیہ کریمہ دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی بھیجو، صلو درود علیہ، ان پر۔ یہ جو علیہ ضمیر ہے نا، یہ نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو نبی پہ حکم ہے صلات بھیجنے کا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صلات ہم نے کیسے بھیجنا ہے آپ پہ؟ تو جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ اگر فرمانے لگے سنو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں یہ حضور نے تعلیم دی ہے صحابہ کو۔ اب صحابہ نے تو یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے، کیسے بھیجنا ہے؟ لیکن سرکار فرماتے ایسے بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد پہ اور آل محمد پہ درود بھیج۔ اب آیہ کریمہ میں تو فقط حکم کس کا تھا؟ نبی پہ درود بھیجنے کا، لیکن حضور کی حدیث نے آقا کے ارشاد نے اس آیہ کی تفسیر کی ہے۔ فرمایا نبی پہ درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پہ بھی درود ہو، نبی کے گھر والوں پہ بھی درود ہو، رسول پہ بھی ہو اور آل رسول پہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے جدا نہیں اور میرے گھر والے مجھ سے جدا نہیں، اور مجھ پہ درود اس وقت مکمل ہوگا جب میری اہل بیت کرام پہ تم درود پڑھو گے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، اسی لیے تو ہم سنی کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا، آگے وعلی آلک، ہاں الصلاۃ والسلام، صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو آپ پہ اے اللہ کے رسول، وعلی آلک، اور آپ کی آل پہ بھی درود و سلام۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ کے ساتھ آل بیت کرام پہ بھی درود نہ پڑھ لیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں مست ہاتھی کی طرح، ان کے ذہنوں میں کوئی بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار یہ نسب سے کیا فائدہ مل جاتا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے، تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، یہ خاندان سے کیا ہے یار، اس کا بیٹا ہے، یہ حضور کی آل ہے، یہ سید ہے، اس سے کیا مل جاتا ہے؟ تو ان کو یہ نسبت اور نسب سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا مشہور واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر کے ساتھ ہوئی ہے۔ واقعہ طویل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ۔ تو حضرت خضر نے ایک مقام پہ کشتی کا تختہ توڑا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں توڑا ہے؟ فرمانے لگے میں نے کہا تھا نا نہیں رہ سکتے۔ پھر حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا نہیں رہ سکتے ہو۔ پھر ایک بستی میں گئے، یہ سمجھنے والی بات ہے، ایک بستی میں گئے، وہ بستی والے بڑے بے مروت تھے، انہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ بستی سے گزرتے ہوئے ایک گھر تھا، اس کی دیوار بالکل جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔
حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ اللہ کے نبی کے بازو کی طاقت ہے. کوئی دیوار جھکی ہو اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو، یا دیوار گر جائے گی یا تمہارا بازو ٹوٹ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کیا. اس مقام پہ پھر حضرت موسیٰ بولے، کہا یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان پہ احسان کر کے جا رہے. دیوار گر رہی تھی، آپ نے سیدھی کی. ان کا کام کیا ہے تو فری میں کر دیا ہے. چاہتے تو ان سے پیسے لیتے، اجرت لیتے ہیں نا. کام جو کیا ہے. اللہ اکبر. اس مقام پہ مفسرین نے لکھا، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا حضرت موسیٰ کو کہ یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ گرنے کے قریب تھی. دراصل اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور اس گھر میں جو بچے رہتے ہیں وہ یتیم ہیں، وہ چھوٹے ہیں. تو میں نے ان پہ احسان کیا کہ اگر دیوار گر گئی تو لوگ ان کے خزانے کو اٹھا لیں گے. دیوار سیدھی کی، بڑے ہو جائیں گے، جوان ہوں گے تو خود خزانہ نکالیں گے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آخر آپ نے ان بچوں پہ، یتیم بچوں پہ احسان کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے یہ جواب دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ اللہ کے نبی حضرت خضر نے ان یتیم بچوں پہ احسان اس لیے کیا تھا کہ ان کے والدین نیک تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. ان کے والدین نیک تھے. یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو والدین تھے کیا وہ نیک تھے؟ کہا نہیں، وہ نیک نہیں تھے. کہ والدین کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، وہ نیک تھے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں تھے. تیسری پشت پہ، چوتھی پشت پہ، پانچویں پہ، کہا نہیں. کہ پھر کون سے والدین نیک تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے ساتویں پشت اوپر جا کے، ساتویں پشت اوپر جا کے جو ان کے والدین بنتے ہیں وہ نیک تھے. تو ان کی نیکی کی بدولت اللہ پاک نے ان پہ یہ احسان کیا ہے ان بچوں پہ کہ اپنے نبی کے ہاتھوں ان کی دیوار کو سیدھا کروایا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ ان بچوں نے کون سا عمل کیا تھا؟ بچوں نے کوئی عمل کیا ہے؟ وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے. اگر تقوی اور عمل کی بنیاد پہ حضرت خضر نے ان پہ یہ احسان کیا ہوتا تو بتاتے یہ بچے بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں. لیکن فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو میں احسان کر رہا ہوں محض اس لیے کہ ان کے والدین نیک ہیں. تو یہ نیک والدین کی اولاد ہے، یہ ان کا نسب ہے، یہ ان کا خون ہے. تو اللہ نے احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے؟ ہیں؟ تو ایمان سے بتاؤ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نیک ہو اور ساتویں پشت اوپر ہوں تو اللہ ان کی برکت سے ان کی اولادوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جو سرکار کا خون ہو، جو سرکار کا خاندان ہو، جو آل رسول ہو، اطرت رسول ہو، ان کو رسول کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور بولو تو صحیح، یہ نسب سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نسبت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب. ٹھیک کہتے ہو، نسب سے کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ اوروں کا نسب ہو تو کچھ نہیں ملتا. اگر یہ نسبت اور نسب یہ رسول کے ساتھ ملتا ہو تو پھر بہت کچھ ملتا ہے.
آقا فرماتے قیامت والے دن ہر نسب نے ہر رشتے نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو میرا رشتہ اور میرا نسب ہے وہ باقی رہے گا، حضور کا نسب باقی رہے گا۔ تو یہ حضور کا جو نسب ہے، ایمان سے بتاؤ، فائدہ نہیں دیتا، تو یہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت والے دن ہر رشتہ ٹوٹ جانا ہے، ہر نسب نے ٹوٹ جانا ہے، لیکن حضور کا جو نسب ہے، حضور کی جو اولاد ہے، اس کا رشتہ اور تعلق باقی رہنا ہے۔ تو اگر فائدہ ہی نہیں ہونا تو باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بابا فائدہ ہوگا اسی لیے تو باقی رہے گا۔ اگر عمل ہے، تقوی ہے، باقی نسب کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا صاحب کہف کے کتے نے کون سا عمل کیا تھا؟ اور بولو، اصحاب کہف کا جو کتا تھا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے اور اس نے جنت میں جانا ہے، اس کتے نے کون سی نمازیں پڑھی، کون سے روزے رکھے، کون سا عمل کیا ہے؟ عمل کوئی نہیں، وہ تو انسان بھی نہیں تھا، جانور اور جانوروں میں بھی کتا تھا، لیکن اس کا تعلق اور نسبت اصحاب کہف کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو ایمان سے بتاؤ، اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ ایک جانور کتے کی نسبت ہو جائے وہ جنتی بنتا ہے، تو جن افراد کا تعلق اور نسب اور نسبت اور رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہو، کیا وہ جنتی نہیں بنیں گے؟ سمجھ آ رہی جے؟ اللہ اکبر۔ بلخ کے اندر ایک سید تھا، سید غریب آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ بیوی رہ گئی پیچھے، بچیاں رہ گئیں اس کے۔ بلخ سے ہجرت کر کے وہ خاتون اپنی بچیوں کو لے کے سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہ پہنچی، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھایا اور باہر نکلی۔ یہ سیدزادی ہے، حضور کے خاندان کی ہے۔ باہر نکلی کہ کوئی بندہ میری مدد کر دے۔ اجنبی تھی، پردیسی تھی۔ شہر میں پہنچی، کہا بہت بڑا، دیکھا بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بڑا قد آور آدمی لوگوں کی امداد کر رہا ہے، راشن تقسیم کر رہا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شہر کا رئیس ہے، بہت امیر ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو مال دیتا ہے۔ اس کے دل میں آس، ایک امید بن گئی۔ قریب آ کے کہنے لگی کہ میں سیدزادی ہوں اور پردیسی ہوں، اجنبی ہوں، بلخ سے چل کے سمرقند پہنچی ہوں، شوہر میرا فوت ہو گیا، بچیاں ہیں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے، سیدزادی ہوں۔ اب وہ جو شہر کا رئیس تھا، امیر تھا، اس نے کہا اگر تو سیدزادی ہے تو اپنی سند پیش کر، اپنا ثبوت لے کے آ کہ تو سید ہے۔ وہ بیچاری کہاں سے ثبوت پیش کر دی؟ مایوس ہو کے نکل گئی۔ چلتی چلتی آگے ایک دیکھا، ایک بڈھا آدمی، اس کے پاس بھی لوگ اکٹھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان نہیں، مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آگ کو پوجتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم آگ کو پوجیں گے پھر آگ ہمیں جلائے گی نہیں، اس لیے ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ مجوسی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، آگے بڑھی، بچی بھوکھی تھی، جا کے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے نبی کے خاندان کی بھوکھی ہوں، پردیسی ہوں، سیدزادی ہوں، وہ میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان تو نہیں تھا، مجوسی تھا،
لیکن اس نے حضور کے خاندان کی ایک سید زادی خاتون کی عزت کی، احترام کیا، اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ جا کے میری بیوی کو گھر سے بلاؤ۔ مسجد میں جو اس کی بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں، ان کو بلایا، اپنے گھر میں لے کے گیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں بہترین جو کمرہ تھا اس کی صفائی کروا کے وہاں پہ بٹھایا اور اچھا کھانا ان کو کھلایا۔ آدھی رات کا جب وقت ہوا تو وہ مسلمان جو شہر کا رئیس تھا، امیر تھا، وہ خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ قیامت برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے، ہر بندہ حضور کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ جو امیر تھا، رئیس تھا شہر کا، وہ کہتا ہے میں بھی حضور کی بارگاہ میں گیا تاکہ میں حضور سے پانی طلب کروں، اپنی پیاس بجھا سکوں۔ کہ جب میں حضور کے پاس گیا نا تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تڑپ اٹھا، سامنے آگے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ مجھ سے چہرہ کیوں پھیرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا تو میرا امتی ہے؟ کہا جی میں آپ کا امتی ہوں۔ آقا نے فرمایا ثبوت کیا ہے؟ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، میری چیخ نکلی۔ میں نے کہا میں ثبوت کیسے پیش کر سکتا ہوں، میں آپ کا امتی ہوں؟ کہا تو نے میرے خاندان کی ایک سید زادی سے پوچھا کہ تیرا سید ہونا کہاں سے ثابت ہے، ثبوت اور پروف لے کے آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رئیس شہر وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں سامنے جنت کا ایک بہت بڑا محل ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ دیکھتے ہو محل؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ محل اللہ نے اس بندے کے لیے تعمیر کیا ہے جس نے اس سید زادے کی امداد کی ہے، اس کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رئیس شہر، اس کی آنکھ کھلی، اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا اس خاتون کو، وہ بوڑھی جو عورت تھی سید زادی، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب شہر میں تلاش کیا گیا، پتہ چلا ایک مجوسی کے گھر میں۔ وہ رئیس شہر خود گیا اس مجوسی کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ خاتون ہمیں دے دو، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا بھائی نا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں خود ان کی خدمت کروں گا۔ کہا تم کون ہو؟ تم مجوسی ہے، تو وہ خاتون مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تو میرا حق بنتا ہے میں ان کی خدمت کروں، تو تو مسلمان نہیں ہے، چل مجھ سے پیسے لے لے۔ کہا 1000 دینار دیتا ہوں، وہ خاتون میرے حوالے کر، میں خدمت کروں گا۔ کہا تو 1000 دینار کی کہتا ہے 1,00,000 دینار بھی دے پھر بھی میں تیرے حوالے نہیں کروں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ تو مجوسی وہ مسلمان۔ وہ مجوسی بڈھا کہنے لگا تو کیا سمجھتا ہے میں کافر ہوں، مجوسی ہوں؟ نہیں نہیں، مجوسی تھا پہلے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور سارے ہمارے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ کہا اگر تجھے خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے تو مجھے بھی سرکار کی زیارت ہو گئی۔ مجوسی تھا لیکن حضور کے خاندان کی ایک سید زادی کی خدمت کی ہے، مجوسی آپ کی پرستش کرنے والا، لیکن سرکار نے کرم فرمایا۔ تب میں دیکھتا ہوں قیامت برپا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں یہ ہے تیرا محل جنت کے اندر۔ ہائے ہائے، میں کلمہ پڑھا ہے، سارے گھر والوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور کے خاندان اور حضور کا جو نسب ہے، نسبت ہے، یہ فائدہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا یار، فائدہ کیا ہوتا ہے یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔